تو ہمارے اندر جو چیز اپڈیٹ ہو چکی ہے، جو سسٹم ہمارے دل دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اس نے ہمارے ایمان پر بھی حملہ کر دیا، ہمارے یقین پہ بھی حملہ کر دیا۔ جو ایک بندے کا تعلق مولا سے ہونا چاہیے تھا، رب سے، اس تعلق میں کمزوری آ گئی، اور ہم تھوڑے پریشان ہوتے تو ہماری نظر انسانوں کی طرف جاتی ہے، ہم تھوڑے سے حالات میں آتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں مخلوق کی طرف توجہ جاتی ہے۔ ایسا ایمان اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی ہے، مہر، اور مثال دے دی ہے، قیامت تک کا آخری انسان بھی ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے تو وہ ایسا ایمان لائے اور ایسا ایمان بنائے جیسے حضور کے صحابہ نے بنایا تھا، اتنا مضبوط۔ اور ایمان ایسے نہیں بنتا ہے۔ میں آج انشاءاللہ ایک ایسا فارمولہ بتاتا ہوں کہ پھر آپ دیکھیں کہ زندگی، دیکھیں اگر ہم ایک ہوتا ہے نیک، بس عبادت، بس نارمل چل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر جو دل چاہ رہا کر رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو لوگ، مفہوم ہے، یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں، جو ہمارے زندگی کے مسئلے ہیں نا، یہ اس کے حل ہیں۔ جو لوگ اگر چاہتے ہیں، جو لوگ میرے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مجاہدہ، کوشش، محنت، ہمت، تو اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ پہلے کیا لفظ، پہلے کیا بات آئی کہ مجاہدہ۔ اب ہم سب دیکھیں، ہم جتنے نیک صالح یہاں بیٹھے ہیں، اس سمیت ہماری زندگی میں کیا مجاہدہ ہے؟ ہمارا نماز کا دل چاہتا ہے پڑھ لیں، جو عبادت جتنا دل چاہتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، تو دل کے چاہنے والی عبادت مجاہدہ تھوڑی ہوتی ہے۔ جتنا دل چاہتا ہے وہ عمل، اس سے یقین نہیں بنتا، وہ کبھی کبھی عادت بن جاتی ہے۔ عبادت تو وہ ہے کہ جہاں سے دل کی چاہت ختم ہو اور نفس پہ زور پڑے، وہاں سے آگے قدم اٹھانا، وہ اللہ سے یقین بنا دیتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ دن میں 15 منٹ مراقبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اب یہ اس نے اپنی آنکھ بند کی یا اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھا، اس نے 15 منٹ جو سوچ بنائی دی وہ ذکر کرا، اب وہ 15 منٹ ذکر کر کے اڑ گیا، تو اس کے دل نے جتنا چاہا اس نے اتنا کیا، اس سے ایمان نہیں بنتا۔ جہاں سے آپ کا دل کہنا نہیں، بس اب نفس کو کہنا نہیں، اب میں نے بیٹھنا ہے اور آدھا گھنٹہ، پھر آپ دیکھیں نفس پہ زور پڑتا ہے، جو وہ زور ہوتا ہے نا، وہ زور ہی اصل ہوتا ہے، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دعا مانگتے ہیں 2 منٹ 3 منٹ، دل کرتا بس ہاتھ میں، اب ہم دعا کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ نہیں، اب ہم نے آدھا گھنٹے آج مانگنا ہے اللہ سے، وہاں سے ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے۔ ظاہر میں حالات سارے نقش خلاف ہوں، تقاضا آ جائے دین کی طرف سے کسی کام کا، اور ہم کہیں کہ حالات ساتھ نہیں دے رہے، اس حالات کے اندر ہی قدم کو آگے بڑھانے سے یقین بنتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے، پھر وہ جو چوٹ پڑتی ہے نا دل پہ، وہ جو زخم آتا ہے، وہ جو بوجھ آتا ہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ پھر یہی کام ایسا ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میں کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا، کہ جو لوگ میرے لیے کوشش کرتے، محنت میں ان کو اس کا بدلہ دیتا ہوں، ان کی اس تکلیف کو وہ جانتا ہے۔ جب آپ یہ سب کریں گے تو دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی، لیکن جو عزتوں کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق اور بادشاہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، جو تو چھپ چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس کے سامنے رو گئے، اس نے دیکھ لیا ہے، وہ اللہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کا آنسو ضائع نہیں جانے دے گا، کبھی بھی نہیں۔ آپ سمجھو نا کہ میں رویا، میرا فلاں مسئلہ تھا، میں نے مانگا، حل نہیں ہوا، ہمیں کیا پتہ؟ خدا کی قسم، اگر اللہ ہمیں آگے کے منظر دکھا دے نا، وہ کہتے ہیں نا جب قیامت میں محشر کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر تکلیفیں سہی، برداشت کیا، دکھ دیکھا، غم دیکھا، اور اللہ کی خاطر کیسے کہ جب بھی دکھ غم آئے تو اس نے یہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، لطف سجن دم بدم کہہ رہے سجن گاہ گاہ، یہ بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، کہ اللہ تیری طرف سے لطف آیا جب بھی واہ واہ، کوئی آزمائش آئی تب بھی واہ واہ۔ یہی رضا بالقضاء ہے جو سب سے اونچا مقام ہے بندیت کا، عبدیت کا، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہی شکر ہے، اور یہی قناعت ہے۔
تو قیامت میں جب اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا نا کہ جو تو نے تکلیف میرے لیے سہی تھی، جو صبر کیا تھا، تو ایک دم سے لوگوں کی اندر سے ایک آہ نکلے گی اور ایک ہی لفظ کہیں گے کہ اللہ کاش دنیا میں ہمیں آروں سے چیر دیا جاتا تیری خاطر۔ بات یہی ہے، بن دیکھے کا سودا ہے۔ دیکھیں پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں مثال سے، ماں باپ ہے نا، ماں باپ، آپ دیکھیں دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ یہی ہے ماں باپ کا، مطلب ان سے زیادہ وفادار رشتہ کسی کا نہیں ہے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے آپ کے حق میں بہتر ہے، تو آپ کو نہیں دیتے، ہمیں نہیں دیتے، وہ روکتے ہیں، مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دشمن ہیں؟ نہیں، اس وقت جو ہماری عقل ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشات کو نہیں۔ اگر ہم ان سے زیادہ پیسے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اخراجات یا یہ، تو وہ نہیں دیتے، روکتے ہیں۔ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے مستقبل تک کو دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ آج اگر ہم نے اس کی بات مانی اور اس کے مطابق چلے تو کل آگے یہ مستقبل میں پریشان ہوگا، یہ چیزیں اگر ہم محفوظ رکھیں تو کل اس کے کام آئیں گی۔ تو وہ جب ہم عمر کے ایک حصے میں پہنچتے ہیں، جب ہم خود کسی مقام پر اپنی پریکٹیکل لائف میں، تو تب ہمیں والدین کی قدر بھی آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں ان کا مارنا بھی ہمارے حق میں بہتر تھا، ان کا روک ٹوک بھی ہمارے حق میں بہتر تھا، ان کی طرف سے جو بھی آج تک ہمیں نصیحت یہ سختیاں آئی، آج سب سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا فائدہ اب ہم اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے اولاد اور والدین کا، کہ وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں کریں گے۔ تو اللہ ان سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تھنکنگ کہاں تک ہوتی ہے؟ موت تک، اس سے پہلے کی زندگی کو سوچتے ہیں۔ جو اب معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہر بندے کہتے ہیں تیرا مستقبل، تیرے آگے کل شادی کرنی ہے، تیرا گھر بار، تو ہر والدین اپنی اولاد کی سیونگ سسٹم بناتے ہیں، تربیت اسی حساب سے کرتے ہیں۔ جب وہ چلے آتے ہیں تو ان کی ہر چیز بندے کو ملتی ہے، اس کے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل اس کی میچور ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تاکہ پھر وہ اس کو اسی حساب سے اسپینڈ کرے، کل اس کو فائدہ ہو۔ اسی کے برعکس ہم دیکھیں تو اللہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بنانے والا ہی وہی ہے، ماں باپ کے دل میں محبت بھی اللہ ڈالتے ہیں۔ تو ہم اپنی عقل اور ہم چاہے 100 سال کی ہو جائیں تب بھی اللہ اللہ ہے، بندے بندے ہیں۔ ہماری عقل وہ نہیں سوچ سکتی جو اللہ کے نظام اور سسٹم ہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ آ جائے، ہم پہ تکلیف نہ آئے، اگر آ گئی یہ مانگنا وہ، اور ہم دیکھتے ہیں یار جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا، جو ہم کر رہے ہیں بالکل زندگی ایک عجیب ہی جد و جہد میں، عجیب ہی مجاہدے میں، عجیب ہی طرح کی، مطلب ہم لگے ہوئے ہیں ہر طرف سے، کبھی حالات کیسے، کبھی کیا پریشانی۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ یہ دے دے، وہ چیز نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں یہ دے دے، نہیں۔ جیسے ماں باپ سوچتے ہیں نا تو ان کی ایک حد ہے، اسی طرح اللہ کی جو بندے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اپنے بندے کے لیے، وہ شروع ہوتا ہے اس کی پیدا ہونے سے لے کے موت تک، موت سے لے کے قبر کی زندگی تک، قبر سے لے کے حشر تک، حشر سے لے کے جنت میں اپنے دیدار تک۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں میرے بندے تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو ابھی اس تکلیف میں ہے، تو کہتا بس ابھی مجھے مل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایمان والے کو ہلکی سی بھی تکلیف آتی ہے نا، معمولی سی بھی، تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو بنا رہا ہے، اور اس ذات کو پتہ ہے یہ دنیا کی زندگی کیا چیز ہے، چند دن کا کھیل تماشا ہے، کل میرے بندے نے قبر میں بھی آنا ہے، حشر کے دن کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تو سارے منظر ہیں، قبر میں اس کو کیا چاہیے، حشر میں جب حساب و کتاب میں اس کے کیا چیز کام آنی ہے، وہ سب محفوظ رکھ رہا ہے۔ جب ہماری یہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں یہ قبول 100% ہوتی ہے، وہ اللہ نہیں ہے جو اپنے بندوں کی دعا قبول، اللہ قبول کرتا ہے، اس کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، آپ کے آنسو، آپ کا دکھ، آپ کا درد، آپ کی تکلیف، آپ کی آزمائشیں، آپ کے اوپر آنے والے حالات، آپ کا صبر، آپ کے اچھے اخلاق، لوگوں کے برے رویے اس پہ اچھا رسپانس، آپ کا غیبت نہ کرنا، حسد سے بچنا، تکبر سے بچنا، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ کچھ اس کی برکات دنیا میں اللہ دیتا ہے لیکن اللہ کے یہاں سیو ہو رہی ہیں۔ کہتے نا محشر کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے،
ایک نیکی میرے پاس ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ رات سو رہا تھا، یہ نیند میں تھا، اس نے کروٹ بدلی اور اس کی زبان سے نکلا اللہ، تو میں نے وہ نام اپنا محفوظ کر لیا، مجھے پسند آیا کہ اخلاص سے اس نے مجھے پکارا تھا، وہ نیکی اس کی برکت سے میں اس کو جنت پہ ڈال رہا ہوں۔ وہ تو اپنا ایک نام لینے والے کو بھی نیکی اور اس کا صلہ دیتا ہے، اور جو غموں اور دکھوں کے پہاڑ سے گزر جائے اور اللہ کے لیے، وہ کہتے نا آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، کہہ دے زبان حال سے کہ ہاں تو ستائے جا۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہمت پکڑیں، اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنی سستی کو توڑیں اور دنیا کے سامنے آگے کھڑے ہوں، اور اللہ کو سامنے جب رکھیں گے نا، اللہ کو، منزل ہماری اللہ۔ آپ پہلے اپنی زندگی میں اپنی منزل کا تعین کریں کہ میرے سامنے اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، یہ میرا مقصد ہے کہ جنت الفردوس میں جاؤں گا اور اللہ کو دیکھوں گا۔ جب یہ مقصد سامنے ہوگا نا خوبصورت سا، اور یہ منزل ہوگی، پھر ان دائیں بائیں کے حالات کو کھاتے پہ بھی نہیں لائیں گے، پھر سب اسی کے لیے کریں گے کہ جو ہماری نگاہوں میں۔ اور وہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا جنت میں لے جاؤ، تو فرشتوں کو کہے گا اللہ کہ یہ لوگ جنت پہ نہیں جا رہے، یہ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، تو اللہ فرمائیں گے ان کو نور کی زنجیروں سے پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤ۔ تو فرمائیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں جو جنت پہ بھی نہیں جا رہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف اسی لیے میری عبادت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے دکھ درد ہے کہ میں جنت پہ جب ہم جائیں گے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ جنت کے طالب نہیں ہیں، یہ میرے دیدار کے طالب ہیں۔ تو یہ ادھر سے اس لیے اتنی تڑپ میں کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے،